گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، یہ جو شب براءت کا روزہ رکھا جاتا ہے یا اسی طرح بڑے دنوں کے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، یہ اگر مکمل نہ ہو پائیں کسی بھی وجہ سے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی یہ ختم ہو گئے، کیونکہ نہ رکھنا لازم نہیں تھا، لیکن اب رکھ لیا تو کیا اب اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا یا بس مرضی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس دن کے روزے کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا یہ باعث ثواب تھا، ٹھیک ہے، باعث ثواب ہے، اور جس نے رکھا اس کو جو ہے اس کی فضیلت ملے گی، لیکن جس نے نہ رکھا اس کے لیے کوئی گناہ کا سبب یہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جس نے رکھ لیا تو نفل کا اصول یہ ہے کہ جس نے ابتدا اس کی کر لی اب اس کو سے پورا کرنا ہے، اور احناف کے یہاں یعنی حنفیوں کے یہاں یہ ضروری ہے کہ جب نفل کی ابتدا کر لی تو اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر نفلی روزہ اس نے شروع کر لیا ہے، اب اگر اس نے اس کو توڑ دیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے، لہذا اگر کسی نے گرمی کی وجہ سے واقعی عذر تھا اس کا اور اس نے اس کا روزہ توڑ دیا ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا اس کے اوپر، لیکن مجبور ہو چکا تھا کہ اب اس کے لیے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس سے، اور اس بنیاد پر اس نے روزہ توڑا تو گناہگار نہیں، لیکن اس روزے کی بہرحال اس نے اب قضا کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے روزہ رکھنے پر تو جلد سے جلد اب اس روزے کی قضا کرنا اس کے اوپر یہ ضروری ہوگا۔ رمضان شریف کے جو روزے ہم رکھیں گے اس میں نہیں کر سکتے، اس میں نیت تو نہیں کر سکتے، نہیں اس میں نہیں کر سکتے، الگ سے ایک باقاعدہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلائے گا۔ میں راشد بھٹی بات کر رہا ہوں حفظ آباد پنجاب سے۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی ہے، وہ کچھ دن ہو چکے ہیں، کتنے دن کے اندر نام رکھنا چاہیے؟ جی حضور، بچوں کا نام کتنے دن میں رکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کا جو نام رکھا وہ 7ویں دن رکھا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ 7ویں دن یہ رکھنا چاہیے۔ تو 7واں دن جو ہے وہ اگر باقی ہے تو بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا نام رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ بلکہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پیدائش سے پہلے ہی ذہن ہوتا ہے کہ اگر بچہ یا بچی ہوگی تو یہ نام رکھا جائے گا، تو کیا وہ یہ 7ویں دن والی کوئی صورت ہے کہ اس پر ان کا بھی عمل ہو جائے؟ سوچا تو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کر آئے اور پوچھا، ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تو دکھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا؟ ان کا حرب نام رکھا ہے، تو فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے نام سوچ رکھا تھا اور نام رکھا حرب۔ اسی طرح جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
ولادت ہوئی تو یہی معاملہ پیش آیا، یہی نام بتایا کہ میں نے حرب رکھا ہے، تو پہلے سوچ رکھا تھا جب بھی یہ نام رکھ دیا حرب، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں یہ حسین ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلے سے سوچنے میں حرج نہیں ہے، پہلے سے بھلے سوچا ہو لیکن نام کوشش یہی کریں کہ 7ویں دن رکھیں، ٹھیک ہے، 7ویں دن ہی نام کو رکھا جائے۔ جی ایک کال چلائیے، رکھا جائے نہیں اچھا ہے، پہلے رکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ سوال بھائی میرا یہ ہے کہ جب روزہ رکھتا ہوں نا میں تو میرے منہ میں تھوک جمع ہو جاتی ہے پانی، تو نماز کے حالت میں بڑا مسئلہ بنتا ہے، وہ باہر نکالنا یا اندر نکالنا، اس مسئلے کا آپ پوچھنا۔ جی دیکھیں روزے کی حالت میں منہ کے اندر جو تھوک جمع ہو جائے، ویسے بھی تھوک اگر کسی نے نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، یعنی اگر کوئی اس طرح جان بوجھ کے کرتا ہے کہ تھوک جمع کر کے نگلتا رہتا ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کسی نے تھوک نگلا اپنا ہی باہر نہیں نکالا ہے تو ویسے ہی مکروہ عمل ہے، جمع ہو گیا کسی کے تھوک اور اس نے نگل لیا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ یہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف کون سا ہے؟ جی زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف، اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے مطلقاً صدقہ، دوسرا ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے قریبی عزیز کہ جس کو صدقہ لگتا ہو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، اس کو زکوٰۃ دے، یعنی اپنے ہی جیسے جو والدین ہیں ان کو تو نہیں دے سکتا، نہ والدین کے والدین کو جو اصول کے لاتے ہیں ان کو نہیں دے سکتا، اپنے دادا دادی نانا نانی ان کو نہیں دے سکتا، اسی طرح جو اپنے فروع ہیں یعنی بیٹا بیٹی ان کی اولاد کو نہیں دے سکتا، نہ بیٹا بیٹی کو بھی نہیں دے سکتا اور ان کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا، تو ان کو نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو بہن بھائی ہیں یہ اگر یہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، بھائی بہن کو یا بہن بھائی کو یا پھپھی خالہ ماموں تایا چچا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جبکہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہو، یعنی یہ مستحق ہوں جن کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کے مصرف ہوں تو ان کو زکوٰۃ یہ دی جا سکتی ہے۔ تو ایسوں کو زکوٰۃ دینا یہ اولا اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس میں زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے جبکہ زکوٰۃ ان کو لگتی ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ نہیں ہے مثال کے طور پر تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یا صدقہ دینا ہے تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ ضرورت کہاں پر ہے، تو جہاں پر ضرورت ہو اس جگہ پر زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا یہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شریعت نے مقرر کر رکھی ہے اسی کو دیں گے، زکوٰۃ ہر جگہ پر لگتی نہیں ہے، زکوٰۃ شرعی فقیر ہی کو دینا ہوگی یا جہاں پر زکوٰۃ جس کو آپ مالک کر سکیں اس مقام پر ہی آپ زکوٰۃ دے سکیں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو صدقہ ہوتا ہے، صدقہ چونکہ اس میں مالک کرنا یہ شرط نہیں ہوا کرتی ہر صدقے کے اندر، تو جہاں پہ مالک کرنا شرط نہیں ہوتی دوسرے مقامات پر بھی آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، جیسے نفلی صدقہ ہے تو اس کے ذریعے سے مثال کے طور پر آپ پانی کی سبیل لگانا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ مدرسے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کسی ایسے کو دینا چاہتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی اور اس کی آپ نفلی صدقے کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مقام پر یہ دیکھا جاتا ہے نفلی صدقے کے اندر کہ اس میں ضرورت کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے کے اندر اس جگہ میں ضرورت کس چیز کی ہے، مثال کے طور پر اس جگہ میں پانی کی قلت ہے تو اب افضل یہ ہے کہ آپ پانی کا وہاں پر بندوبست کروائیں، جیسے کنواں کھدوا دیں یا پانی کی سبیل لگوا دیں، یا اس علاقے میں مثال کے طور پر مسجد نہیں ہے تو بہتر یہ کہ پھر آپ مسجد بنوا دیں، یا اس علاقے میں کوئی دینی ادارہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر دینی ادارہ قائم کروا دیں، تو جس چیز کی ضرورت ہے پھر اس کے ذریعے سے وہ قائم کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور آپ نے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار بہن بھائی وغیرہ کو زکوٰۃ دی جائے، اب یہ بہت قریبی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک دوسرے کا بھرم ہوتا ہے، سفید پوشی ہوتی ہے، تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ دیں گے تو وہ محسوس کریں گے اور وہ خود بھی یہ نہیں چاہتے کہ بہن بھائی ہمیں اس طریقے سے مدد کریں، لیکن اور کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ مدد کی جا سکے، تو کیا کوئی ایسا ہے کہ زکوٰۃ کہے بغیر ان کو دے دیا جائے؟ جی بالکل، زکوٰۃ جیسے عیدی کہہ کے دے دیا جائے، شب برات کے موقع پہ لوگ بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تو ان ناموں سے دے دی جائے۔ بالکل، زکوٰۃ میں زکوٰۃ کا لفظ کہنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ تحفے کا کہہ کر دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، لفظ زکوٰۃ کہنا شرط نہیں ہے۔ بس زکوٰۃ میں ایک شرط تو یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ لگنی چاہیے، یعنی وہ مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے کہ دیتے ہوئے آپ زکوٰۃ کی نیت کریں کہ میں زکوٰۃ
دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. باقی لفظ زکوٰۃ کہنا یہ شرط نہیں ہے. بچوں کو دے دی، بہن بھائیوں کے بچوں کو پیسے دے دیے تو کیا ہو جائے گی زکوٰۃ؟ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہوگی کہ بچہ ایسا ہو کہ جو قبضہ کرنا جانتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر نابالغ بچہ ہے تو پھر اس کے والدین جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہونے چاہیے، یعنی ان کو زکوٰۃ لگتی ہو، تاکہ وہ بچہ جو ہے نابالغ بچہ ہے تو اس کے والدین اس پہ قبضہ کر لیں گے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر اس کے دیگر مسائل یہ قبضے کے بعد جو ہے وہ استعمال کے الگ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں. جس نے 10 روزے توڑے وہ کیا کفارہ دے گا؟ اب کون سے روزے توڑے اس میں وضاحت نہیں ہے. نفلی روزے اگر توڑے ہیں تو ظاہر سی بات اس کی قضا کرنا پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے جی. ایک سوال 2 دفعہ پوچھا گیا کہ اگر کسی جگہ پر فرض نماز ادا کی جا چکی ہے تو کیا اسی مقام پر صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جا سکتی ہے جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے؟ بالکل کروائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کیونکہ اصل میں جو نفلی جماعت ہے اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ نفل کی جماعت یہ کروائی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. 10 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، ان نمازوں کا اس طرح ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے نفس جواز، یعنی ایک جائز ہونا. تو تراویح 7 دن میں پڑھیں، 3 دن میں پڑھیں، 1 دن کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیں. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس کو ناجائز اس اعتبار سے نہیں کہے گا کہ اس طرح پڑھنا تو جائز ہے، لیکن جو اس کے بعد کے معاملات ہیں یا اس کے اندر کے معاملات ہیں اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو 7 روزہ تراویح پڑھی جاتی ہے یا 3 روزہ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک تو قرآن پڑھنے کا انداز، کہ جس انداز میں اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پہ صحیح نہیں ہوتا، کہ انتہائی تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور اس طرح پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ جس سے کئی آیتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، الفاظ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں کی جاتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں پیچھے، ان میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو 7 دن پڑھ کے 3 دن پڑھنے کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارے اوپر سے جو تراویح ہے وہ ختم، یعنی اب ہم نے 7 دن پڑھ لی، پورا قرآن پاک سن لیا، تو اب ہم نے جو بقایا جو ایام ہیں رمضان کے وہ تراویح نہیں پڑھنی، اب ہم فارغ ہو گئے. یہ بالکل غلط ہے. تراویح یہ الگ سنت موقدہ ہے. ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ جو عاقل و بالغ ہے مسلمان، ہر ایک کے اوپر تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. جماعت یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی چند افراد بھی اگر جماعت قائم کر لیں گے تو وہ تو سنت موقدہ جماعت کی ادا ہو جائے گی، لیکن ہر ایک کے اوپر علیحدہ سے تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. مجھ پر الگ ہے، آپ پر الگ ہے. جماعت کے ساتھ ہم سب پڑھ لیں وہ سنت موقدہ ہم سب کی ادا ہو گئی، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تراویح پڑھے گا ضرور. اگر 3 روزہ 7 روزہ ہم نے پڑھ لی تو اس کے بعد بھی ہم فارغ نہیں ہو گئے، ہم نے تراویح پڑھنی ہے. اب ہم جماعت سے پڑھیں الگ سے پڑھیں یہ ایک الگ میٹر ہے کہ ہم بھلے الگ سے بھی پڑھیں، لیکن پڑھنا پڑے گی. ایک بڑی تعداد ہے کہ جو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ 3 روزہ یا 7 روزہ پڑھنے کے بعد ہم اس سے فارغ ہو چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تراویح اب بھی پڑھنی ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں وہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اس میں ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 7 روزہ تراویح یا 3 روزہ تراویح جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہ ایسے مقام پر ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں قریب میں ایسی مسجد ہوتی ہے کہ جو اہل سنت کی مسجد ہے، کہ جہاں پر جماعت لوگوں کے اوپر واجب ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کے اوپر عشاء کی جماعت واجب ہے، لیکن وہ عشاء کی جماعت کو چھوڑ کر وہ 7 روزہ تراویح یا 3 روزہ تراویح والی جگہ پر چلے جاتے ہیں. عشاء کی جماعت چھوڑی جو ان کے اوپر واجب تھی، اس کا گناہ لیا، اور وہاں جا کے وہ جماعت جو ان کے اوپر واجب نہیں ہے اس مقام پہ پڑھتے ہیں اور اس گناہ کو اپنے سر لیتے ہیں. تو یہ لازم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں، پھر اس مقام پہ جا کے اگر آپ تراویح پڑھ یا پڑھ رہے ہیں وہاں پر، تو جا کے آپ تراویح پڑھیں. پھر اس کے بعد جب ہم 7 روزہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی تراویح لازمی طور پر پڑھیں گے، اس کو کسی صورت آپ چھوڑیں گے نہیں. تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا. اگر یہ چیزیں آپ کے پیش نظر رہتی ہیں، پھر اس کے بعد بھلے آپ 1 روزہ تراویح پڑھیں، آپ 3 روزہ پڑھیں، آپ 7 روزہ پڑھیں، 11 روزہ پڑھیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. عموماً ویسے ہوتا نہیں، لوگ وہیں عشاء پڑھ لے ہوتا ہے. ایک اور صورت ہے گھروں میں جماعت کروانے کی. بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نے گھر میں قرآن خوانی کروائی یا افطار
کا اہتمام کیا, بہت سارے لوگوں کو جمع کیا, مسجد میں جا سکتے تھے, وہیں نماز پڑھتے ہیں عام طور پر, لیکن آج یہاں جماعت کروانی ہے کہ چلیں اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہوگی, تو کیا یہ سوچ کر جماعت حالانکہ واجب تھی گھر میں جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ برکت دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور برکت اسی صورت میں ہوگی جب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے, ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں گے, نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم برکت کے طلبگار رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مان کر برکت کا جو ہے وہ طالب رہنا عجیب سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پر لازم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جماعت میں جانا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم طلبگار جو ہے برکت کے ہیں, یہ عجیب سی بات ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے, غلط بات ہے یہ بالکل کہ جماعت اپنے گھر میں کروا لینا, جانا لازم ہے. اگر وہاں پر جماعت واجب ہوتی ہے تو مسجد میں جا کر ہی جماعت کروائیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک کال چلائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ دانتوں سے خون نکلنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا خون جو ہے ویسے وضو کرتے آ جائے دانتوں میں. نہیں, فقط آنے سے تو نہیں ٹوٹے گا, یہ تو اب حلق سے اترا, کم تھا یا زیادہ, اس کا ذائقہ محسوس ہوا یا نہیں ہوا, یہ مختلف صورتیں اس کی بنتی ہیں. فقط خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. سب سے سوال تھا کہ جو پیسے کسی کو قرض دیے ہوں, ادھار دیے ہوں, لیکن اس نے بھی واپس نہ کیا ہو, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا کہ وہ زکوٰۃ سے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جو قرض دیا ہوا ہے اور ملنے کی امید بھی ہے اس کی, تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ دینا تو لازم ہے کہ اس نے زکوٰۃ یہ دینی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ تو اس کی فرض ہو گئی اس کے اوپر. جب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے دیگر پیسوں کی دینا, اس وقت اس نے اس کی بھی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوتی ہے. لیکن دینا جو فرض ہوگا کہ کب اس نے دینی ہے, یا تو اس وقت ہوگی جب کہ مکمل رقم اس کو مل جائے, یا نصاب کا 5واں حصہ اس کو مل جاتا ہے. یعنی یا تو پوری رقم مل گئے اس وقت دینا فرض ہوگا, یا 5واں حصہ فرض ہوگا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 5 سال کے بعد پوری رقم ملتی ہے, تو اب 5 سال کی پوری زکوٰۃ اس کو ایک ساتھ دینا پڑے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو پھر ہر سال وہ اس رقم کی زکوٰۃ دیتا چلا جائے. اس کے لیے اس صورت میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی, ورنہ 5 سال کی ایک ساتھ دینا مشکل پڑ جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا چلا جائے, دینا پڑے گی اس رقم کی زکوٰۃ. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ پوچھا گیا ہے میسیج کے ذریعے کہ کیا کوئی شخص اپنی منگیتر سے بات چیت کر سکتا ہے, اب چاہے فون پر ہو چاہے براہ راست ہو؟ نہیں کر سکتا, یہ اس کے لیے نامحرم ہے. بلکہ منگیتر جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے اس کا حکم جو ہے وہ نامحرم کے مقابلے میں اور سخت ہے. یعنی عام نامحرم جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اور سخت ہے, کیونکہ لوگ اس کو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ جو منگنی کے بعد جو ہے وہ یہ نامحرم نہ رہی. ایسا نہیں ہے, منگنی فقط ایک وعدہ ہے, اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نامحرم ہی رہتی ہے, محرم نہیں بن جاتی. تو جس طرح دیگر نامحرم لڑکیوں سے بات کرنا یہ ناجائز ہے, اسی طرح اس سے بھی ناجائز و حرام ہی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے. کیا خرگوش پال سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش پالنا برا ہے اور اس سے گھر میں تندرستی آتی ہے. جی حضور, خرگوش کے حوالے سے سوال ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی غالباً سوال ہوا تھا, تفصیل سے بتایا تھا میں نے کہ خرگوش پالنے میں ویسے تو حرج نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھ لیا جائے کہ یہ کہاں پال رہے ہیں. کہ خرگوش جو ہے وہ عام طور پر تو یہ جو پالا جاتا ہے وہ کچے علاقوں کے اندر پالا جاتا ہے. خرگوش کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سرنگ بناتا ہے, تو جس کی وجہ سے بنیادیں کچی ہو جاتی ہیں, اور لوگوں کے جو پڑوس والے جو ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر اس صورت میں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ شہر کے اندر جو ہے وہ خرگوش پال رہے ہیں جہاں پکی زمینیں ہیں, تو ٹھیک ہے پال سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں بھی اس کا خیال رکھنا یہ ہر صورت میں ضروری ہے کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف آپ نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. کیا اسلامی بہن مخصوص ایام میں مدنی قاعدہ چھو یا پڑھ سکتی ہیں؟ چھو تو سکتی ہیں, لیکن اس کے وہ مقامات کہ جہاں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اس مقام کو یا اس کے عین پیچھے نہیں چھو سکتی ہیں. اور بہتر ہے کہ اس کو جب چھونے لگے مدنی قاعدے کو بھی, تو بھی دستانہ یہ پہن لیں, بغیر دستانے کے اس کو نہ چھوئیں. اور جہاں تک پڑھنا ہے تو قرآنی آیات تو اس کی نہیں پڑھ سکتی, اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بعض اسلامی بہنیں بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتی, صرف جو مفردات ہیں
وہ پڑھ سکتی ہیں، اور قرآنی آیات جو پڑھانے کی ہیں وہ بھی توڑ توڑ کے ایک ایک کلمہ یہ پڑھا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کیا اس باری کے دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے، باری کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ جو فرض روزے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گی، اور جب باقی کے ایام ہوں گے تو اس میں اس کی قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے، باقی کے ایام میں اس کی قضا کریں گے، یعنی جو فرض روزے ہیں اس کی قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ میرا سوال ہے کہ پنجتن پاک اور 11ویں شریف کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی کی مدد کر دی جائے وہ بہتر ہے یا ختم کروانا بہتر ہے؟ پنجتن پاک کے نام پر اور 11ویں شریف کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، اب ان پیسوں سے ختم شریف دلایا جائے یا پھر کسی کی مدد کرنا بہتر ہے؟ دیکھیں، اگر واقعی کوئی ایسا مستحق آپ کے نظروں کے سامنے ہے، اور چونکہ پنجتن پاک ہو یا 11ویں شریف کے پیسے ہوں، دونوں ایک مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے، تو ان دونوں کی رضا اسی کے اندر ہے کہ سامنے اگر کوئی مستحق آ جاتا ہے تو پنجتن پاک کی بھی رضا اسی کے اندر نظر آتی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی کے اندر نظر آتی ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ تو واقعی آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کو مستحق، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے پنجتن پاک کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کسی غریب کی مدد کر دیجیے، زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے خود جمع کیے نا، اگر بہت سارے لوگوں سے جمع کیے تھے اس نام پر، پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو اس وقت تک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو اور چل پھر نہ سکتا ہو، مسجد نہ جا سکتا ہو، تو کیا وہ گھر پر ہی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے کہ اس پر چل پھر نہیں سکتا، مسجد تک جانا اس کے لیے مشکل ہے، اور معذور شرعی ہے، ایسا معذور شرعی کہ جس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے، تو گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نارمل بھی کہیں نہیں جاتا وہ تو اصل میں جو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق جس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے، ابھی کنڈیشن تو واضح نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ایسا معذور ہے کہ جو چلنے پھرنے سے معذور ہے جس سے شریعت مطہرہ جماعت کو ساقط کرتی ہے، تو واقعی وہ جماعت اس سے ساقط ہو جاتی ہے تو گھر میں ہی نماز ادا کرے گا وہ۔ ٹھیک ہے، موبائل پہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بتا دیں، اس کا کیا حکم ہے؟ موبائل پہ قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جب اسکرین پر موبائل قرآن پاک شو ہو رہا ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائیں، کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، ایک تعداد ہے علماء کی کہ جو اس بات کی قائل ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یعنی اسکرین کو ٹچ بے وضو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے اس سے ہٹ کر بھی کہ آپ قرآن پاک جو موبائل میں شو ہو رہا ہے یا میسیجز کے اندر قرآن پاک کی جو آیات آ جاتی ہیں پوسٹ پہ لکھی ہوتی ہیں، یہ پوری اپلیکیشن ہی جو قرآن پاک کے حوالے سے ان سب کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اس میں یعنی ایک بڑا میسیج چلتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات اٹھا لی جائیں گی، تو ڈیلیٹ کرنا گویا اٹھا لینے کی طرح ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعض روایتوں کے اندر جو آیا بھی ہے کہ قرآن پاک قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا، تو وہ یکدم ایک ساتھ اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بلیک بورڈ پر بھی تو ہم لکھتے ہی تھے یا وائٹ بورڈ پہ بھی لکھتے ہی ہیں، تو اس کو بھی تو مٹایا ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح موبائل کے اندر اگر آیات آتی ہیں یا فارورڈ کی جاتی ہیں صحیح طریقے سے، تو نہ فارورڈ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے نہ اس کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک کال چلائیے۔ سید کو سید زکات دے سکتا ہے، اور اگر لے سکتے ہیں تو کس صورت میں؟ جی، سید کو سید زکات دے؟ نہیں جی، سید کو سید بھی زکات نہیں دے سکتا۔ سید کو جو دینا چاہیے اس کی مدد ہمیشہ صاف پیسوں کے ذریعے ہی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو آل محمد ہیں وہ یہ صدقات نہیں کھاتے، یہ مال کا میل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اس سے پاک ہے کہ مال کا میل یہ کھائے۔ سید کو ستھرا پیسہ یہ دینا چاہیے، سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح فی زمانہ مہنگائی ہے، بظاہر وہ غریب بھی نظر آتے ہوں، سب لوگ زکوٰۃ لے کر گزارا کر رہے ہیں، اپنے مال سے کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی خدمت کے حوالے سے؟ ہمیں جیسے اپنی زکوٰۃ نکال لیں تو کچھ ان کے لیے بھی الگ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے بارے میں جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی ہمیں ملا ہوا ہے. تو انہی کے نانا جان کا ہمارے پاس ہے تو ہم انہی کو جو ہے وہ نہ دیں اور یہ دیکھیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں. یعنی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ان کے نانا جان کا ہے, تو اگر ہم ان کو دے رہے ہیں تو ان کے نانا جان ہی کا تو دے رہے ہیں, اپنا کیا دے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے بخوشی ان تک پہنچایا کریں, یعنی خوشی ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے. اور یہ بات یاد رہے کہ جب ان تک مال پہنچایا جاتا ہے نا, بعض کے بڑے پیارے الفاظ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تو ہم یہ کہیں نا کہ ان کو میں نے مال دیا. ہم کسی کو دیتے ہیں, اپنے مال میں سے کچھ دیا, وہ لوگ سید کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے کہ میں نے ان کو دیا. ٹھیک ہے, اپنے مال میں سے ان کو دے دیا. بولے ان کو دینا کیا, یہ ہے ہی ان کا, تو دینے کی بات کیا, ان تک میں نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے, جو ان کا تھا ان تک پہنچا دیا. تو الفاظ بھی وہ استعمال کریں کہ ہے ہی ان کا, تو ان کو دینے کی بات کیا ہو گئی, ان تک پہنچانے کی بات ہو گئی. تو اصل یہ ہے کہ جب ان تک پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچانے کی برکت سے مال کے اندر برکتیں بڑی عطا فرماتا ہے. اور یہ قابل مشاہدہ یہ وہ چیز ہے کہ جو دیکھی جاتی ہے, وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہوائی بات ہو, مشاہدے والی بات ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سادات کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکتیں بہت عطا فرماتا ہے. عام لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال میں برکتیں دیتا ہے. تو سادات کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکتیں زیادہ عطا فرماتا ہے. سادات کی خدمت دل کھول کے کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غنی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے صدقے میں ان کی اولاد بھی غنی ہے. جب ان تک پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ہمارے مال کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بہترین بدل جو ہے وہ دنیا میں ہی عطا فرماتے ہیں. تو ان تک مال پہنچانا چاہیے, اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کے لیے رکھ لینا چاہیے, اچھے سے اچھا مال ان تک پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہی سے کوشش کریں کہ دیں, ہاں انتہا ہو جائے نا کہ بالکل نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر جا کے جو ہے وہ شرعی ہیلے کی علماء نے اجازت دی کہ اب جا کے دل کڑا کر کے جو ہے وہ بندہ شرعی ہیلا کرے, ورنہ اس سے پہلے شرعی ہیلا بھی نہیں بلکہ صاف ستھری رقم ان تک بندہ پہنچانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے قرب و جوار میں اگر سادات کرام ہو, شہزادگان ہوں, تو ان کے نوبت نہ آئے کہ یہ ہاتھ پھیلائیں اور طلب کریں. ہمیں خود ہی کوشش کر کے سب سے پہلے ان تک پہنچنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کا مال جو ہے ان تک پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہن یعنی عورت جو ہے وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, بچنا چاہیے اس سے عورت کو ہر صورت میں, لیکن جہاں پر عرف ہے اس کا کہ عورتیں ڈرائیونگ کرتی ہوں اور اس بنیاد پر ان کی مردوں سے مشابہت نہ ہوتی ہو, تو وہاں پر وہ کر تو سکتی ہے اور اس کو خطرہ بھی نہیں ہے اس بنیاد پر, تو وہاں پر وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہے. لیکن جہاں پہ مردوں سے مشابہت ہے اس کی, تو پھر وہاں پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پرانی صف یا مصلی کہ جو مسجد میں ہوں اس کی جگہ نئے مصلی آ گئے, تو ان کا کیا کرنا ہوگا؟ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ بعد میں کام آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. اگر تو بعد میں کام آ سکتے ہیں تو اس کو سنبھال کے رکھا جائے گا, اور اگر نہیں آ سکتے تو جس نے دیے ہیں اس سے معلوم کر لیں, وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق اس کا استعمال کر لیں, بیچ کے کسی اور کام میں استعمال میں لے لیں. اور اگر وہ مسجد کے چندے سے خریدے گئے ہیں, بعد میں کام بھی نہیں آ سکتے, تو اب متولی جو ہے وہ اس کو دیگر کے مشورے کے ساتھ اچھی قیمت کے اندر فروخت کر کے مسجد کے کسی اور کام میں استعمال میں لے لیں. اچھا حضور, مسجد کی دریاں چٹائیاں پیسے تو لوگ بہت دیر سے بدلتے ہیں, لیکن بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ مخیر حضرات بہت ہوتے ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چیزیں آتی رہیں, تو کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ چیز اس حیت تک, اس مقام تک پہنچ جائے, اس کے بعد ہی بدلی جا سکتی ہے؟ لیکن یا جب بھی کوئی پیسے لے کر آ گیا کہ دریاں بدل دو تو دریاں بدل دی, مسلح بدل دو تو مسلح بدل دو. جب تک قابل استعمال ہوں, ایسی ہوں کہ جو استعمال ہو سکتی ہیں, استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو پیسے آ رہے ہیں وہ کسی اور اچھے کام کے اندر استعمال کرنے کے لیے ذہن بنا دیا جائے اس کا. ٹھیک ہے, اس کو سمجھایا جائے. جی, ایک کال چلائیے.
गुलजार अहमद चिश्ती बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि कितने तोले सोना घर में हो और कितनी रकम हो तो ज़कात वाजिब होती है? जवाब अनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अगर तो फ़कत सोने की बात हो तो सोना जो है वो कम से कम 7.5 तोला होना चाहिए। अगर फ़कत 7.5 तोला सोना होगा तो इस सूरत में ज़कात वाजिब होगी, और अगर 7.5 तोला सोने से कम है सोना तो फिर इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, 7.5 तोले से कम है सोना, लेकिन इसके साथ जो है वो चांदी है या इसके साथ बेचने का सामान है या ज़रूरत के अलावा इसके पास रकम मौजूद है, तो इस सूरत में इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि इसकी रकम जो है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच जाती है तो फिर इस सूरत में इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। सिर्फ सोना है तो ये देखा जाएगा कि ये 7.5 तोला है या नहीं है। अगर 7.5 तोला सोना है तो ज़कात लाजिम होगी, वरना नहीं होगी। और अगर 7.5 तोला से कम है तो फिर अब देखेंगे कि इसके पास चांदी है या नहीं है, या इसके पास जो है वो बेचने का सामान है या नहीं है, या इसके पास ज़रूरत के अलावा रकम है या नहीं है। अगर है तो फिर इसको सोने के साथ मिलाकर देखेंगे कि ये 52.5 तोला चांदी के बराबर होता है या नहीं। अगर इसकी रकम 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाएगी। ठीक है जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई औरत जो है वो हामिला है और बच्चे की पैदाइश होने ही वाली है तो क्या उसको भी रोज़े रखने होंगे? अगर तो उसको कोई ख़तरा नहीं है, ना उसकी जान को ख़तरा है ना बच्चे की जान को ख़तरा है, तो वो रोज़ा रखेगी। ठीक है। लेकिन अगर उसकी जान को या बच्चे की जान को ख़तरा है या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है, बहुत तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, तो उसे छोड़ने की इजाज़त है। ठीक है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा या खुद फैसला करेगी? खुद तजुर्बा है इस चीज़ का या ऐसी माहिर डॉक्टर के जो वाकई पता चलता है कि ये इस्लाम से दूर नहीं है। जैसे बाज़ डॉक्टर होती हैं कि जो इस्लाम को पसंद नहीं करती या दीनी मामलात को पसंद नहीं करती, बात बात पे मशवरा दे देती है, रोज़ा छोड़ दो, नमाज़ पढ़ना छोड़ दो, बैठ के नमाज़ पढ़ लो, ये कर लो। ऐसी नहीं है, मशवरा देती हैं कि वाकई समझ आती है उसकी बात कि वो दीन बेजारी की वजह से ऐसा नहीं कह रही, तो फिर ठीक है, उसकी बात मान ले। और जो है वो समझ आती है उसकी बात कि ऐसे मौके पर जो है वो रोज़ा रखेगी तो इसके लिए, इसके बच्चे के लिए परेशानी का सामना होगा। ठीक है। या उलमा इस तरह फरमाते हैं कि वो ऐसा डॉक्टर के जो गैर फासिक है, ठीक है, तो उसकी बात समझ के समझ आती है उसकी बात कि उसने मशवरा दिया है कि तुम अगर रोज़ा रखोगी तो इस सूरत में तुम्हारी या बच्चे की जान को ख़तरा है, तो फिर इस सूरत में वो रोज़ा ना रखे। ठीक है हुजूर। पूछा ये जा रहा है कि क्या सिर्फ गुस्ल करके नमाज पढ़ी जा सकती है या फिर उसके बाद वज़ू भी करना होगा? अब गुस्ल देखें, बंदा जब करता है तो जो गुस्ल करेगा तो उसमें आज़ाए वज़ू के ऊपर पानी बह जाता है। गुस्ल का जो तरीका है उसमें वज़ू के आज़ा के ऊपर पानी बहता है, तो जब वज़ू के आज़ा पर पानी बह गया तो वज़ू हो गया, अब दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के साथ वो नमाज अदा कर सकता है। ठीक है। प्राइस बॉन्ड जो हम मार्केट से रियल कॉस्ट से ज़्यादा पर परचेज़ करते हैं उसका क्या हुक्म है? इसको ऑन पर ख़रीदना कहते हैं। ये ख़रीदना शरअन तो जायज़ है, ठीक है, लेकिन एक मशहूर है कि ये कानूनन दुरुस्त नहीं है। अच्छा। अगर वाकई ऐसा है कि कानूनन इस तरह दुरुस्त नहीं है तो फिर शरअ भी इससे मना करेगी कि इस तरह ना किया जाए। शायद बेचने के वाले से हुक्म हो कि लोग जमा कर लेते और आखिरी दिनों में, अगर ऐसा है तो मैंने अर्ज़ किया कि हम कानून मालूम कर लिया जाए। कानूनन ऐसा है तो फिर शरअ भी इससे मना करेगी। शरन जायज़ है? वैसे शरन जायज़। ठीक है जी। एक कॉल चलाइएगा। मेरा सवाल ये है कि जुमे वाले दिन जो 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं जुमे के, तो उनके बाद फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए या बस सुनते हैं और नफल पढ़ने चाहिए? ये तरतीब मुझे सारी बता दें आप। ठीक है। इसी तरह एक सवाल यहाँ भी है कि क्या जुमे के दिन 2 फ़र्ज़ से पहले ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़े जा सकते हैं? जुमे के दिन जिसके ऊपर जुमा फ़र्ज़ है तो ज़ाहिर है कि उसने जुमे से पहले की 4 सुन्नतें अदा करनी है, उसके ऊपर जुमा ज़ोर नहीं है। ठीक है। जुमे से पहले की जो सुन्नतें हैं उसमें जुमे की ही नियत होगी, यानी 4 सुन्नतें जो सुन्नतें पढ़ेगा उसमें क़ब्ल जुमा की नियत करेगा कि 4 सुन्नतें जुमे से पहले की, और उसके बाद की जो सुन्नतें हैं यानी फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो पढ़ेगा वो सुन्नतें पढ़ेगा, वो भी सुन्नतें मुक़द्दा हैं, और उसमें भी जो नियत होगी वो बाद जुम्मा की होगी, यानी जुमे के बाद की सुन्नतों की वो
نیت کرے گا اور اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ 2 سنتیں ہیں پڑھے گا. صحیح قول کے مطابق جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ وہ سنت موقدہ ہیں غیر موقدہ ہے. صحیح قول یہ ہے کہ غیر موقدہ ہے، تو اس میں بھی وہ جمعے کے بعد ہی کی نیت کرے گا. اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے گا وہ. تو جمعے کے 2 فرض ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اس کے بعد 4 سنتیں ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہیں. تو فرض نہیں ہے، فرض 2 ہی ہیں جمعے کے دن کے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے. علماء کرام بیچ اس مسئلہ کے کیا فرماتے ہیں کہ کیا تھریڈنگ مرد اپنے چہرے کی رخسار کے حصے والی جگہ کی کروا سکتا ہے یا نہیں؟ جی حضور. تھریڈنگ یعنی وہ دھاگے کے ذریعے جو کرواتے ہیں، تو وہ حرج نہیں ہے اس کے اندر کروانے میں، لیکن وہ تکلیف دہ امر ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مشکل کام ہوتا ہے تو کروا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. حرج نہیں. اچھا یہ کیا جملہ ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، کیا فرماتے علماء کرام بیچ اس مسئلہ کے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کو سمجھ نہ آیا ہو. بیچ یعنی کیا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک طریقہ کار ہے کہ اس مسئلے کے بیچ میں علماء یعنی بیچ درمیان کو بولتے ہیں. اس مسئلے کے درمیان علماء کیا فرماتے ہیں، تو انداز گفتگو کا. ٹھیک ہے، اب تو شاید اس طرح نہیں پوچھا جاتا. ہو چکا جی. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے. میں فجر کی نماز پڑھنے آتا ہوں، فجر کی نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، سنت پڑھنا ضروری ہے یا فرض؟ نکلنے کا ٹائم نکل رہی ہے تو فرض پڑھیں گے یا سنت؟ جی اس میں جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اس بات کا اسے اندیشہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے لگے گا فجر کی تو امام سلام پھیر دے گا، یعنی سنتیں پڑھ کے فارغ ہوگا، امام نے سلام پھیر دیا، اس کی پوری جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں تو اس کو حکم یہ ہے کہ یہ سنتیں چھوڑ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جماعت حاصل کر لے. اور اگر اسے اس بات کی امید ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ لوں گا اور امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ کے اندر شامل ہو جاؤں گا، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھے اور اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو. ہاں حکم یہ ہے اس کے لیے کہ یہ کوشش کرے کہ مسجد کے دوسرے حصے کے اندر نماز پڑھے، یعنی جتنا دور امام سے نماز پڑھ سکتا ہے، سنتیں پڑھ سکتا ہے، اتنا دور جماعت سے یہ سنتیں ادا کرے. تو اب آیا مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اس کو اس بات کا اگر خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ میں سنتیں پڑھنے کے لیے اگر کھڑا ہوا تو اس صورت میں امام نے سلام پھیر دینا ہے، تو سنتیں چھوڑ کے وہ شامل ہو جائے امام کے ساتھ. اور اگر اسے پتہ ہے کہ میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے قاعدہ اخیرہ میں بھی امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاؤں گا، تو سنتیں پڑھ کے پھر امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو. اور جس صورت کے اندر اس کو سنتیں نہیں ملی، امام کے ساتھ وہ شامل ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد وہ جو سنتیں اس کی چھوٹی ہیں اس کو ادا کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور آخری سوال، 15 شعبان یا اسی طرح مخصوص ایام کے جو روزے ہیں ان میں قضا کی نیت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، قضا کی نیت نہیں کی جا سکتی. یا تو آپ نفل کی نیت کریں یا پھر قضا کی نیت کریں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نیت کی جا سکتی ہے، یا تو قضا کی نیت ہوگی یا نفل کی نیت ہوگی. اچھا کریں کیا، جیسے 15 شعبان کا روزہ آ گیا، 10 محرم کا آ گیا، ذی الحجہ وغیرہ کے جو روزے جو بھی مخصوص برکت والے ایام ہیں، ان میں نفلی روزہ رکھیں یا اگر کوئی قضا باقی ہے تو وہ رکھیں، کیا کریں؟ اس میں اہم تو یہ ہے کہ پہلے قضا ادا کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن جو برکت والے روزے ہوتے ہیں جس کی مخصوص فضیلت ہوتی ہے، تو اس میں چاہے تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ چونکہ یہ فضیلت نکل گئی تو دوبارہ اسے حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی 15 شعبان ایک دفعہ نکل گئی تو پھر اب یہ شعبان اس کو دوبارہ حاصل نہیں ہوگی، تو 15 شعبان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے کہ اس دن کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھ لے. ورنہ یہ کہ بہتر یہ ہے، اہم یہ ہے کہ وہ قضا ادا کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی